اگر کسی جگہ بیٹھ جائے، توجہ دیجئے گا، کسی جگہ بیٹھ جائے تنہا ہو اور باطل کی بھیڑ ہو، بد مذہبوں کی بھیڑ ہو، تو اگر دوسری طرف 1,00,000 بھی ہو، 1,00,000 کی تعداد بھی ہو، اور یہ آل نبی تنہا ایک ہو، اکیلے ہو، تو پیارے نبی فرماتے ہیں یہی بڑی جماعت ہے۔ یہ حق والے ہیں، نبی کے گھر والے ہیں۔ دیکھو نبی نے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی ہیں اسلام کو پھیلانے میں، اور اہل بیت اطہار نے کیسی مصیبتیں جھیلی ہیں اسلام کو پھیلانے میں، کہ مولا حسین نے اپنا پورا کنبہ لٹا دیا اسلام کی خاطر۔ وہاں پر 72 تھے، دوسری طرف ہزاروں کی جماعت تھی، لیکن اسلام کا مزاج یہ کہہ رہا تھا کہ حسین کے ساتھ اگرچہ تھوڑے ہی لوگ ہیں، جماعت اگرچہ چھوٹی نظر آ رہی ہے، دوسری طرف بھیڑ نظر آ رہی ہے، تو وہ بھیڑ، وہ بڑی جماعت اسلام کی نظر میں بڑی جماعت نہیں ہے، بلکہ حسین کے ساتھ جو 72 کی چھوٹی سی تعداد ہے، یہی جماعت ہے، بڑی جماعت۔ وہی بڑی جماعت، تو جماعت با مقصد ہوتی ہے، توجہ دیجئے گا، جماعت با مقصد ہوتی ہے، اور بھیڑ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بھیڑ کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا، بھیڑ کا کوئی ایم نہیں ہوتا، بھیڑ میں پائیداری نہیں ہوتی، بھیڑ میں پائیداری نہیں ہوتی، اور جماعت میں پائیداری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 313 میدان بدر میں تھے، چھوٹی تعداد تھی، لیکن 1000 کی جماعت کے دانت کھٹے کر دیے۔ تو تم تعداد پہ مت جانا، مسلمانوں اپنا مزاج درست کر لو، گمراہی کی طرف نہ جاؤ۔ بہت سی چیزوں کو ہم نے اسلام سمجھ رکھا ہے، اپنی نادانی سے، اپنی جہالت سے ہم نے سوچا یہ اسلام ہے، ہم نے سوچا یہ نیکی کا کام ہے، لیکن نہیں نہیں، وہ نیکی کا کام نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ گناہ ہے۔ دیکھنے میں نیکی ہے، دیکھنے میں اچھا کام ہے، لیکن وہ اچھا کام نہیں ہے۔ میں مثال دے دوں، مثال دے دوں، جلسہ ہوا، بھیڑ جمع کرنے کے لیے ہم نے ایک گویے کو بلا لیا، کیا بات ہے، کیا بات، گویے کو بلایا، اور ہم نے اس کے اکاؤنٹ میں پہلے ہی 50,000 روپیہ 60,000 روپیہ ڈال دیا۔ 60,000 ہمارا فیس ہے، پہلے اکاؤنٹ میں جمع کرو تو ہم جائیں گے، یا ہم نے بعد میں دیا، فکس کر لیا۔ 70,000 روپیے خرچ کر کے ہم نے ایک گویے کو بلایا۔ میں گویہ کہہ رہا ہوں، توجہ دیجئے گا، گویہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نہ نعت رسول کا ناخواں ہے، اور نہ وہ شاعر اسلام ہے۔ جسے تم شاعر اسلام سمجھتے ہو، وہ شاعر اسلام قطعاً نہیں ہے۔
جو شاعر اسلام ہوتا ہے وہ اسلام کی روح پھونک دیا کرتا ہے، وہ اسلام کے جذبے کو ابھار دیا کرتا ہے. اور جو نعت رسول پڑھنے والا ہوتا ہے، جب وہ نعت رسول گنگناتا ہے تو قلب پہ اس کا اثر ہوتا ہے، دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے. ہاں نہیں ہوتا، ہلہ نہیں ہوتا، چیخو پکار نہیں ہوتی. کیا حسان ابن ثابت جو نبی کی نعت پڑھا کرتے تھے، صحابی رسول نبی کی نعت پڑھتے تھے، تو پیارے نبی مسجد میں اپنے پیارے صحابی کے لیے منبر خود اپنے ہاتھ سے بچھاتے تھے. اور جب حسان نعت پڑھتے تھے تو نبی دعا کرتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے سے، جبریل امین کے ذریعے سے مدد فرما. کیا اسی قسم کے شاعروں کے لیے جس کو تم یہ کہتے ہو کہ حسان ثانی ہے، یہ حسان کی مثال دیا کرتے ہو؟ سوچو ذرا، اچھل اچھل کے کود کود کے لوگوں کو نہ سنانے والا، نہ اس کے دل پہ کوئی اثر، نہ لوگوں کے دل پہ کوئی اثر. بھیڑ جمع ہو گئی، 70,000 روپے تم نے جھولی میں ڈال دیے، نیکی ہاتھ آئی. اسلام سے پوچھو، شریعت اسلامیہ سے پوچھو، کیا یہ عمل خیر ہے؟ یہ نیکی کا کام ہے؟ امام عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نعت خواں اجرت لے کر کے نعت سناتا ہے، اس سے نعت سننا جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے. ہم نے کیا سمجھا؟ بہت نیکی کر کے آ رہے ہیں، کچھ نہیں ملا. نیت کیا ہے؟ جائیں گے، موج کریں گے، اچھا لگے گا. کان کو اچھا لگا نا، دماغ کو نہ اچھا لگا. لیکن جو کان کو اچھا لگتا ہے، جو دماغ کو اچھا لگتا ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ اسے دل کو اچھا نہ لگے. وہ کان کے راستے سے دماغ میں آئے، اور دماغ سے جب تک وہ دل پہ نہ اتر جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں. ورنہ قرآن سے بڑھ کر اور کوئی چیز کیا ہے؟ بولیے، قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ لیکن پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، رب تالی القرآن یلعنہ القرآن. کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن تو وہ پڑھتے ہیں لیکن قرآن خود اس کے اوپر لعنت کرتا ہے. کچھ ثواب نہیں ملتا، کچھ ثواب نہیں ملتا. تو جب قرآن غفلت کے ساتھ پڑھو، موج کے لیے پڑھو، تفریح کے لیے پڑھو، اجرت کے لیے پڑھو، تو کچھ ثواب نہیں ملتا. نعت رسول بھی اجرت کے لیے پڑھو تو کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا. قوم کا عجیب حال ہو گیا ہے، عجیب حال ہے. اگر کسی ادارے کے لیے کہو کہ 1,000 روپیہ یہ دینی مدرسے میں دے دو، یہاں بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو نانی مرنے لگتی ہے. 1,000 روپیہ جیب سے نہیں نکلتے. چیخ چیخ کر ہمارا عالم تھک جاتا ہے، لیکن 1,000 مشکل سے نکلتے ہیں. لیکن اگر کہہ دیا جائے، ارے فلاں ہم شاعر کو بلا رہے ہیں، فلاں شاعر کو بلا رہے ہیں، تم کو 5,000 روپیہ دینا پڑے گا، فوراً وہاں نیکی ملے گی. ارے جہاں 1,000 دے کر تم کو نیکی ملنے والی ہے، وہاں
تم سمجھتے ہو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جہاں ضائع ہونے والا ہے، 5000 برباد ہو جانے والا ہے، وہاں تم شوق سے لٹا رہے ہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ غور کرو، اچھی طرح سمجھ لو۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے حضور پیر صاحب قبلہ تشریف فرمائے، پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، کہیں گے حضور ہم تو آپ پر قربان ہیں، حضور بس ہم آپ کے لیے مر مٹتے ہیں، بہت سب کچھ لٹانے والے ہیں حضور، ٹھیک ہے نا حضور؟ اور اگر حضور بولیں گے کہ فلاں دینی مدرسہ ہے، اس میں 1000 روپے دے دو، 1100 روپے دے دو، سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں، چیخ چیخ کے بول بول کے تھک جاتے ہیں۔ پیر صاحب بہت آسانی سے مدرسہ نہیں چلاتے ہیں، بہت آسانی سے مدرسہ نہیں چلاتے۔ ہمارا اپنا تجربہ ہے زندگی میں، جو پیر صاحب ایک ادارے کے لیے لوگوں سے منتیں کرتے تھے، سماجت کرتے تھے، میری باتوں کو توجہ سے سنیے گا، آپ میری اس بات کو کسی خاص شخصیت پہ مت لے کے جائیے گا، ایک عام رجحان میں بیان کر رہا ہوں۔ پیر صاحب گھوم گھوم کے تھک جاتے ہیں، ادارہ چلانے کے لیے پریشان۔ ایک سال میں اگر ادارے کا خرچہ 10 لاکھ ہے تو پانی پانی ہو جاتے ہیں، مریدین سے لے کر پیر صاحب تک۔ لیکن جب اس پیر صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو مزار بنانے کے لیے 2.5 کروڑ خرچ کرنے کے لیے قوم تیار ہو جاتی ہے۔ حضور صحیح ہے، حق ہے، سچائی ہے یہ۔ 2.5 کروڑ 3 کروڑ خرچ کرنے کے لیے تیار۔ 10 سال میں پیر صاحب کے مدرسے کے لیے قوم 1 کروڑ روپیہ جمع نہ کر سکی، اور انتقال کو 40 دن بھی نہیں ہوتے 2 کروڑ 3 کروڑ جمع ہو جاتے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ عقیدت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور محقق حق، مجاہد اسلام، مجاہد اسلام، شہزادہ مخدوم سنان، پیر طریقت، رہبر شریعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ پیر کی محبت نہیں ہے، یہ پیر کی عقیدت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، گمراہی ہے۔ ارے پیر کی سچی محبت تو یہ ہے کہ پیر کے مشن کو آگے بڑھانے میں اپنا تعاون پیش کرو۔ کیا اگر پیر صاحب کو اگر 1 کروڑ والا گنبد ان کا بنا دو گے تو کیا وہ پیر صاحب جو اندر ہیں مٹی کے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو اگر جنت کا 5واں درجہ دیتا تو کیا 7ویں درجے میں پہنچ جائے گا؟ بولیے، پہنچ جائے گا؟ بہت اونچا گنبد بنا دیا کروڑوں خرچ کر کے، تو کیا پیر صاحب کو جنت میں ان کا رتبہ اونچا ہوتا چلا جائے گا؟ فائدہ ہوگا کچھ؟ اندر کچھ فائدہ ہونے والا ہے تو پھر کس کے لیے کر رہے ہو؟ بولو، 1 لاکھ کی چادر اگر پیر صاحب کے مزار پہ چڑھاؤ تو کیا پیر صاحب کو جنت میں زیادہ نعمت ملے گی؟ وہ زیادہ خوش ہو جائیں گے؟ بولیے، ہوں گے؟ تو جہاں 100 روپے کی چادر چڑھا سکتے تھے وہاں پر 1 لاکھ کی چادر کیوں چڑھاتے ہو؟ مجھے جواب دو۔
क्यों चढ़ाते हो? जहां मजार तुम 1 लाख रुपया खर्च करके बना सकते हो, अरे वली का मजार क्यों बनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है ताकि आम कब्रों से नुमाया हो जाए, अलग करने के लिए ना। तो क्या उसको कायदे से बना दिया? आम कब्रों को तो पुख्ता करने का इसलिए हुक्म नहीं है ना, इमारत बना दी ताकि जायरीन को आसानी हो, आराम हो और नुमाया भी हो जाए। तो जब 1 लाख रुपया खर्च करके तुम ये मकसद हासिल कर सकते हो तो 1 करोड़ खर्च क्यों कर रहे हो? क्यों? कुछ तो है दाल में काला। एस्टीमेट बनाओगे 1 करोड़ का और वसूल करोगे 3 करोड़, 2 करोड़ का घपला होगा तो पीर साहब से मोहब्बत हुई? बोलो, पीर से मोहब्बत हुई? अरे जिंदगी में न जाने क्या करते थे, अरे पीर साहब का इंतकाल हो गया है, मरने के बाद तो कम से कम धोखा मत दो पीर को। क्या कहना है? पीर के नाम से उसूल करके पीर ही को धोखा दे रहे हो, पीर ही की चोरी, और फिर सच्चा मुरीद जन्नत में जाएंगे। गुमराही खत्म करो, निकलो इस गुमराही से। और ये गुमराही, इससे बचोगे कैसे? मैं नुस्खा भी बता रहा हूं ना। हमारे चिल्लाने से आप नहीं बचेंगे। चलो लोग सुन रहे हैं, ठीक है, कुछ कहेंगे अरे इस मौलवी को किसी पीर से चिढ़ है इसलिए बोल रहा है ना। इसलिए इस चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, अपनी बात मैं पहुंचा रहा हूं जो शरीयत की बात है, मैं पहुंचा रहा हूं, और इसमें मुझे किसी के लान तान और मलामत का कोई खौफ नहीं, इसलिए कि मुस्तफा के दीन को मैं पहुंचा रहा हूं। अगर मुस्तफा राजी है तो किसी की कोई परवाह नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर मुजाहिदे इस्लाम, गुलामे मखदूम अशरफ, गुलामे मुस्तफा, पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद मुजाहिद अशरफ, फैज़ाने मखदूम सिमना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन बुजुर्गों का करम है, मुझे कहीं भी न डरने देता है न फिसलने देता है। क्यों? इसलिए कि मैं ये कहता हूं मेरी तलब भी इन्हीं के करम का सदका, मेरी तलब भी इन्हीं के करम का सदका। ये कदम खुद उठते नहीं, उठाए जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने आले मखदूम सिमना, नारे तकबीर। जब रसूल और आले रसूल का हाथ किसी की पीठ पे हो तो वो जमाने से क्या डरे? ना किसी सेठ का कोई खौफ है, ना किसी भाई और दादा का कोई खौफ है। इसलिए कि उनके रिंदों को मौत का कोई खौफ नहीं होता, उनके रिंदों से उलझने की कोशिश ना करे कोई। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, करना क्या है? नुस्खा दे रहा हूं, बात खत्म करो, इसलिए कि हुजूर की जबान से भी कुछ सुनना है हम सबको। बात तो बहुत लंबी हो जाएगी और हो सकता है कि कुछ लोग ज़बा भी हो जाएंगे, मैं नहीं चाह रहा। तो हजरात, इस गुमराही से आप कब बचेंगे? मौलाना लोगों की तकरीर से नहीं बचेंगे, और आजकल के पीरों के दौरों से भी नहीं आप बचेंगे।
जिंदाबाद। समझ में आ रही बात? मैं आज कल के मैं सब पीरों की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं जिन्हें पता ही नहीं है कि पीर के लिए शर्त क्या है। एक गुमराही और बता दो हुजूर, बस बारगाह से माफी चाहते हुए, नहीं एकदम चूंकि हक बात में बोलते जाइए, जराहत मुझे करते बोलना जाइए। है। ऑपरेशन करना जरूरी है। एक गुमराही और आम है। जी देखिए, रसूल पाक की निस्बत जहां भी है, हर मोमिन पर फर्ज है कि उसकी वो ताजीम करे। नमाज को नबी से निस्बत, ताजीम जरूरी, ताजीम नहीं करोगे तौहीन करोगे, काफिर हो जाओगे। दीनी अहकाम जितने हैं सबको नबी से निस्बत, इसलिए कि या तो वो नबी का फेल या नबी का कौल या नबी की तकरीर